لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ چیز خرید سکے۔ وہ اسی شیشے بند میں تھا کہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید کل مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک پیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے جرجری سی ہو آئی۔ ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی، ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا۔ اس کے پاس دھیلا بھی نہیں اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بھانے کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی سی بیماریوں کا بھی علاج جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق بھی معلوم تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا۔ یہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اس لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چرواہے ہونے سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ لوگوں میں سے تھے ہی نہیں جو کسی بھی چیز میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چرواہے اپنی بھیڑوں سے کتنے مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے اور ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی چند دن میں بچہ دینے والی ہے، کون سی بھیڑ کاہل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیونت ہے، کیوں نہ کہ یہ لیونت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیونت بحر اقیانوس پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیونترن کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی بھیڑوں اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی کس کا جتنا اس کا ریوڑ، کیوں نہ کہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا، اور شاید اسے تو ابھی یاد بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہوا ہو کہ میں اسے کس دن ملا تھا، کیوں نہ کہ اس کے لیے تو ہر دن ایک جیسا ہوتا ہے، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیوں نہ کہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے، اسی طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کے عادی ہو جائیں گے، اس نے سوچا۔ لیونترن اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس لیونترن کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے، اور اس کے ہی دوش پر ان لوگوں کے پسینے خوابوں کی خوشبو بھی آتی تھی، جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی اسی کی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ، تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خریدی، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیک شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی بار تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جینے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟
اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی اس کو یہی کہا تھا مگر بدلے میں کچھ نہیں لیا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا تتلی اچھا شگن ہے، اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہے، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدوری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زر پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیر کر دینے والی روشنی یاد آئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور رہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دھارا رکھا ہوا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور سفید پتھر کا رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یوریم اور تھومیم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں دقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گی۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسا کہ تمہیں پہلے سے معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈالے۔ اس نے مسلسل ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ بھولنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے۔ لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت قلعہ پر پہنچا جہاں وہ عالم رہتا تھا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی، تاجر آ جا رہے تھے، ساز بج رہے تھے۔ ایک کونے میں میز دنیا کے سب لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالم نے لڑکے سے آنے کی غرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اسی دوران میرا ایک کام بھی کرو۔ عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوندے تیل تھا۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا یہ تیل گرنے نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکی کی نظریں مسلسل چمچ پر لگی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ آ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگروں نے 10 سال کی شبانہ روز محنت سے بنایا ہے؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکے کو شرمندگی ہوئی، اس نے تو محل میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی تو تمام تر توجہ چمچ میں موجود تیل پر ہی رہی تھی کہ کہیں تیل نہ گر جائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ میرے محل کو غور سے دیکھو، اور جب تک تم آدمی کا گھر نہ دیکھ لو تو تم اس پر اعتبار کیسے کر سکتے ہو؟ عالم نے لڑکے سے کہا۔ لڑکا چمچ پکڑ کر دوبارہ محل کی سیر کو نکل گیا۔ اس دفعہ وہ واقعی محل کی خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ چھت پر میناکاری کمال کی تھی، باغ اپنی مثال آپ تھا، غرض ہر چیز اپنی جگہ مکمل خوبصورتی کا نمونہ تھی۔ عالم کے پاس دوبارہ آنے پر اس نے محل کی خوبصورتی کی مکمل تصویر کشی کی۔ لیکن تیل کہاں ہے؟ عالم نے پوچھا۔ لڑکے نے چمچ کو دیکھا تو وہ تیل سے خالی تھا۔ میری صرف ایک ہی نصیحت ہے، عالم نے کہا۔ خوشی کا راز یہ ہے کہ دنیا کی رونقیں جی بھر کر دیکھو، مگر چمچ میں موجود تیل کو کبھی نہ بھولو۔ چرواہا خاموش رہا۔ بوڑھے بادشاہ کی کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ چرواہا چاہے سیاحت میں ہو مصروف رہے مگر اپنی بھیڑوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بوڑھے نے چرواہے کو غور سے دیکھا، اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرا اور پھر اپنی بھیڑیں لے کر روانہ ہو گیا۔ طرفہ کے بلند ترین مقام سے افریقہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ملیچی زیدک سلم کا بادشاہ قلعے کی اس فصیل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لبنترن کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ بھیڑیں قریب ہی چڑھ رہی تھی، انہیں مالک کی تبدیلی کا کوئی غم نہیں تھا۔ آخر انہیں صرف چارے اور پانی کا ہی تو درکار تھا۔ ملیچی زیدک نے سمندر میں ایک چھوٹے جہاز کو افریقہ کی طرف رواں دواں دیکھا۔ وہ اب اس کے چرواہے کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے گا، جیسا کہ وہ ابراہم کو کبھی بھی دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس سے بھی اس نے 10واں حصہ وصول کیا تھا۔ ولیوں کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی کیوں نہ کہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ سلم کے بادشاہ کی شدید خواہش تھی کہ وہ چرواہا ضرور کامیاب ہو۔ اسے اس بات کا رنج ضرور تھا کہ چرواہا بہت جلد اس کا نام بھول جائے گا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس کے سامنے اپنا نام بار بار دہراتا تاکہ چرواہا میرا نام یاد رکھ سکتا۔ اے خدا، مجھے معلوم ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔
لیکن ایک بوڑھا بادشاہ فخر کے چند لمحات چاہتا ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے بہت ہی عجیب لگا کہ تنجیر کے تمام قہوہ خانے ایک دوسرے سے بے حد مماثلت رکھتے تھے۔ کچھ لوگ ایک طویل پائپ سے کش لگاتے تھے اور پھر اسے دوسرے آدمی کو تھما دیتے تھے۔ بعد میں سے معلوم ہوا کہ اس پائپ کا نام حقہ ہے۔ لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں گھوم رہے تھے، عورتوں کے چہروں پر نقاب تھا۔ وقفے کے بعد مذہبی رہنما ایک مینار پر چڑھ کر زور زور سے کچھ پکارتا تھا، جس سے سن کر لوگ بار بار جھکتے تھے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے تھے۔ غیر مسیحیوں کی عبادت، اس نے سوچا۔ یہ اس نے بچپن میں مدرسے میں پڑھا تھا۔ سینٹ سنتیاگو اپنے سفید گھوڑے پر سوار بے نیام تلوار لیے اسے ہمیشہ بہت مسکور کن لگتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اداس ہو گیا اور تنہائی محسوس کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ خزانے تک پہنچا کیسے جائے۔ اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم تھی جو اس نے اپنی بھیڑوں کو بیچ کر حاصل کی تھی، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پیسے میں ایک جادو ہوتا ہے جو ہر کام کو ممکن بنا دیتا ہے، اور بہت جلد وہ احرام کے پاس ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے سونے کی زر پہن رکھی تھی، وہ صرف چند بھیڑوں کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بوڑھے نے نشانیوں کا ذکر کیا تھا اور بتاتے ہوئے وہ نشانیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ اندلس کے میدانوں سے گزرتے ہوئے اسے ہمیشہ ادراک ہو جاتا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے مشاہدے سے اس نے سیکھا تھا کہ خاص قسم کی جڑی بوٹی اس بات کی علامت تھی کہ پانی نزدیک ہے، اور ایک خاص قسم کے پرندے کی موجودگی ارد گرد سانپ کی موجودگی کی علامت تھی، اور یہ سب اس نے اپنی بھیڑوں کی صحبت میں سیکھا تھا۔ اگر خدا بھیڑوں کو راستہ سمجھا سکتا ہے تو پھر انسان کو کس طرح بٹنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ اس خیال سے اسے طمانینت محسوس ہوئی تھی اور قہوے کی کڑواہٹ بھی کم ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ کسی نے ہسپانوی زبان میں اس سے پوچھا۔ لڑکے کو اطمینان ہوا کہ وہ ابھی نشانیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پہلی نشانی ظہور پذیر ہو گئی تھی۔ تم ہسپانوی کیسے بول لیتے ہو؟ اس نے سوال کرنے والے سے الٹا سوال کیا۔ نوبرت مغربی لباس میں ملبوس ایک نوجوان تھا، لیکن اس کی رنگت اس کے مقامی ہونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ وہ چرواہے کی عمر اور قد کاٹ کا تھا۔ یہاں ہر کوئی ہسپانوی بول سکتا ہے، ہم اسپین سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ہیں۔ نوبرت نے جواب دیا، بہتر مجھے اپنی خدمت کا موقع دو اور میرے لیے بھی کوئی ایک گلاس شربت منگوا دو۔ مجھے یہ کڑوا قہوہ بالکل اچھا نہیں لگا، اس نے نوبرت سے کہا۔ اس ملک میں شراب نہیں مل سکتی، ہمارے مذہب میں اس کی ممانعت ہے، نوبرت نے جواب دیا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ اسے حرام مصر جانا ہے۔ اس نے پہلے تو نوبرت کو خزانے کے بارے میں بتانے کا ارادہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ نوبرت عرب اس سے حصہ مانگتا۔ اسے بوڑھے کی بات یاد تھی کہ کبھی اس چیز کا وعدہ نہ کرے جو بھی اس کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر تم حرام مصر تک میری رہنمائی کرو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گا، اس نے نوجوان عرب سے کہا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہے؟ نوبرت نے استفسار کیا۔ اس نے دیکھا کہ قہوہ خانے کا مالک ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہا تھا۔ دکاندار کا اس طرح دیکھنا اسے برا لگا، مگر اسے ایک رہنما مل گیا تھا جسے وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ احرام مصر تک پہنچنے کے لیے صحرا عبور کرنا پڑے گا۔ اسے عبور کرنے کے لیے بہت زیادہ رقم درکار ہے۔ مجھے معلوم ہے ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس رقم ہے بھی یا نہیں۔ اسے یہ سب کچھ عجیب لگا، مگر اسے بوڑھے کی بات پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا، جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے پر تل جاتی ہے۔ اس نے اپنی تمام رقم نکالی اور نوبرت کے سامنے رکھ دی۔ قہوہ خانے کا مالک بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے عربی میں نوبرت سے کچھ کہا اور قہوہ خانے کا مالک کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ اب یہاں سے چلیں، یہ چاہتا ہے کہ ہم چلے جائیں۔ جب وہ قہوہ کا بل دینے کے لیے گیا تو قہوہ خانے کے مالک نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور عربی میں زور زور سے کچھ بولنے لگا۔ لڑکا مضبوط ڈھیل ڈول کا مالک تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اس بدتمیزی کا منہ توڑ جواب دے گا، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ وہ ایک غیر ملک میں تھا۔ عربی نے قہوہ خانے کے مالک کو دھکا دے کر اسے چھڑوا لیا۔ یہ تمہاری رقم ہتھیانا چاہتا ہے؟ عربی نے کہا۔ تنجیر باقی افریقہ سے مختلف ہے، یہ ایک بندرگاہ ہے اور ہر بندرگاہ پر لٹیرے اور احسن کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کو اپنے نئے ساتھی پر اعتماد تھا، آخر اس نے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عربی رقم گننے لگا۔ ہم احرام مصر کے لیے کل روانہ ہوں گے، مگر اس کے لیے ہمیں پہلے 2 اونٹ لینے ہوں گے۔ دونوں نے تنجیر کی تنگ گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ بازار کے دونوں طرف سٹال لگے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے چوراہے پر پہنچ گئے۔ یہاں پر بہت زیادہ رش تھا، ہر کوئی خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ کوئی سبزی خرید رہا تھا، کوئی خنجر کا بھاؤ طے کر رہا تھا، کسی طرف قالین فروخت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے برابر تباکو لڑکے کی نظر مسلسل عربی پر تھی۔ آخر اس کی پوری جمع پونجی اس کے پاس تھی۔ ایک بار تو اس نے سوچا کہ اس عربی سے اپنی رقم واپس لے لے، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ ایسا کرنا ایک غیر دوستانہ عمل ہوگا۔ مجھے مسلسل اس پر نظر رکھنی چاہیے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ وہ عربی کی نسبت مضبوط ڈھیل ڈول کا مالک ہے۔
اسی گہما گہمی میں اسے ایک بہت خوبصورت تلوار نظر آئی۔ اس نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی تھی۔ تلوار کا میان چاندی کا بنا ہوا تھا اور اسے دستے پر قیمتی جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ جب خزانہ لے کر واپس آئے گا تو یہ تلوار ضرور خریدے گا۔